نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فعن عبادۃ بن الصامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنۃ اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وأدوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم صدق النبی الامی الامین الکریم۔ روزے کی حفاظت کے طور پر جو چیزیں ضروری ہیں ان کے متعلق بات چل رہی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ایک اہم ترین بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو تمام ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنۃ، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یاد رکھنے والی چیزیں عملی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ سنا ہے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی مختلف صحابہ کے نام لے کے حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ ہمارے بھی نبی ہیں، ہمارا اگرچہ نام لے کے انہوں نے ہمیں جنت کی بشارت نہیں دی، یہ بھی بشارت ہے۔ فرمایا کہ 6 باتوں پر عمل کرو، صرف 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد ضامن ہوں کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو تو سچ بولو۔ یہ صرف سننے والی بات نہیں ہے، اس کا تعلق صرف سننے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق عمل کرنے کے ساتھ ہے۔ روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں پہلے بتا چکا ہوں، حضور نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں اور جھوٹی باتیں کرتے ہوئے وہ نہیں رکتا، آپ نے فرمایا کہ جتنا مرضی ہے روزہ رکھے، بھوک پیاس ضرور برداشت کرے گا، اللہ کے ہاں اس کو کوئی اجر نہیں ملے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، سچی زبان استعمال کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، نہیں تو یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ سچ بولو جب بھی بولو۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، اور جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ اس کے اوپر آج ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ وعدہ ہی تو تھا نا، کوئی قرآن کی بات تو تھی ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وعدہ بھی قرآن کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنا اسی طرح گناہ ملتا ہے جس طرح قرآن کی نافرمانی کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، زمانہ جاہلیت کا اپنا واقعہ سناتے ہیں، اس کے اندر حدیث آ رہی ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو صرف سنا رہا ہوں۔ جی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز لی تو میں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریں، میں ابھی آ کے آپ کو اس چیز کے پیسے دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا بیوی بچوں میں ایسا مشغول ہوا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے۔ تیسرے دن جا کے مجھے یاد آیا، اوہو میں نے تو محمد بن عبداللہ کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا۔ میں دوڑتا ہوا آیا، آپ علیہ السلام کو گھر سے پتہ کیا، نہیں ملے۔ میں وہاں گیا جہاں پر میرا معاملہ ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد میں وہاں پہنچا تو حضور وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تیسرا دن ہے میں یہاں پر موجود ہوں، آپ نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ وہ صحابی بعد میں زمانہ جاہلیت کا اپنا یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں
مجھے یقین تھا جو اتنا سچا انسان ہوتا ہے، وعدے کا پکا ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے، اس لیے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو دوسرا یہ جس کے ساتھ وعدہ کریں، خاص طور پر یہ جو کاروباری حضرات ہیں بڑے وعدے کرتے ہیں جی، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، آگے پیچھے قرضہ دیا ہوا ہے، لیا ہوا ہے، اس کے اوپر وعدے پہ وعدہ آگے کیا ہوا ہے، آگے والا بیچارہ تنگی اور تکلیف میں ہے۔ یہ بہت سخت قسم کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ اگر کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا نا کہ میں 15 رمضان المبارک کو تجھے یہ چیز دوں گا، نہیں دی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک اس بندے سے جا کے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے دوسرا کام یہ ہے کہ وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور جب تمہیں کوئی امانت دی جائے تو امانت والے کے سپرد کر دو جی، امانت میں خیانت نہیں کرو۔ جہاں بہت ساری اور چیزیں امانت میں شامل ہیں نا، یہ ہمارے تمام اعضاء بھی امانت میں داخل ہیں۔ اللہ نے آنکھ امانت دی ہے، کان امانت دی ہیں، زبان امانت دی ہے، ہاتھ پاؤں دل دماغ امانت کے طور پر دی ہے۔ اللہ نے جس طرح ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں ان کو اسی طرح ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے اگر ہم نے استعمال کیا تو گویا کہ رب کی دی ہوئی امانت میں ہم نے خیانت کی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی عزت کی حفاظت کرو جی، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ لفظی معنی بنتا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو جی، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ تمہاری عزت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں سے کوئی گناہ کی دعوت بھی ملتی ہے ٹھکرا دو اس کو۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس کو گناہ کی دعوت ملی تھی اس نے اس کو ٹھکرا دیا، قیامت والے دن جب 50,000 سال کا دن ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا رب کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو گناہ سامنے آنے کے بعد اس کو ٹھکرا دیتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اس لیے اگر گناہ سامنے آ جائے تو اس کو ٹھکرا دو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ چند لمحے کی تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے، اس کو بندہ بنانے کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی برباد کر دے، اس سے بڑا کم ظرف اور بے وقوف آدمی کون سا ہوگا۔ تو چوتھی چیز آپ نے فرمائی وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ اور پانچویں چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو جھکا کے چلو جی، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں۔ کتنا بڑا گناہ ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر الی محاسن امرأۃ اجنبیۃ صب فی عینیہ العانق یوم القیامہ، جو بندہ کسی اور کی ماں بہن بیٹی کی طرف کسی غلط نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے قیامت والے دن اللہ لوہا پگھلا کے اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ کیوں دیکھا تھا تم نے؟ یہ آتی جاتی عورت کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، اس کو دیکھنے کا بھی یہی گناہ ہے، اور موبائل کے اوپر گندی تصاویر دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا، گندی اور فحش قسم کی چیزیں دیکھنا، اس کا بھی یہی گناہ ہے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے دنیا میں بڑی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن جب قیامت والے دن آئیں گے ان کا نامہ اعمال خالی ہوگا۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے یہ بھی نیکی کی تھی، یہ بھی کی تھی، یہ بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ نیکیاں ساری تم نے کی تھیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر جو گناہ کرتے تھے اس کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے پانچویں نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، نظریں جھکا کے چلو۔ اور آخری چیز وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، حضور نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو۔ یہ 6 چیزیں ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان باتوں کے اوپر عمل کر لو، سچ بولو، وعدہ پورا کرو، امانت والے کو واپس کر دو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک کے رکھو۔ ان 6 چیزوں پر حضور نے فرمایا کہ تم عمل کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور میں محمد اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن ہیں، آپ علیہ السلام کی ضمانت میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان
6 چیزوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے روزے جو ہیں وہ صحیح سالم گزریں۔ اللہ ہم سب کو ان 6 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔